کسی بھی کاروبار کی ترقی کا راز اسے ایمانداری سے کرنے میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ترقی کرے تو ہونیسٹی از دا بیسٹ پالیسی کے تحت کاروبار کو لے کر چلنا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار برطانیہ کے معروف کاروباری شخصیت حاجی سفیان نے ریڈ آئی نیوز کے اینکر پرسن خواجہ آفتاب سے بات کرتے ہوئے کیا۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ خواجہ آفتاب اور آج ہم موجود ہیں حاجی حافظ منصور صاحب کے پاس صدائے مدینہ ٹریول ہڈرسفیلڈ میں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان کے کامیاب بزنس کا راز جانتے ہیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ صاحب بتائیے کہ پاکستان سے آپ کس سال میں یہاں پہ موو ہوئے اور یہ بزنس کا آغاز آپ نے کب کیا؟ میں تو یہاں کی پیدائش ہے میری، ماشاء تو اللہ۔ یہاں جو یہ کام شروع کیے 22-23 سال ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ایسا بتائیے گا کہ آپ کے بزنس کا اٹریکشن پوائنٹ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے مارکیٹ بھی وزٹ کی، ہم نے دیکھا آپ کے ریپیوٹ کے بارے میں، ہم نے جانا ماشاء اللہ یو آر ویری ویل ریپیوٹیڈ پرسنالٹی، خاص طور پر یہ ٹریول اور یہ اس کی جو فیلڈ ہے۔ تو ہمیں بتائیے گا کہ لوگ کیوں ترجیح دیتے ہیں کہ وہ دوسرے ٹریول ایجنٹ کے پاس جانے کے بجائے صدائے مدینہ کے پاس ہی ہیں؟ آپ کا اٹریکشن پوائنٹ کیا ہے بیسیکلی بزنس؟ بس ہمارا ایک تو ہم کافی دیر سے ہیں، 22-23 سال ہو گئے، اور ہم کسی بات کا لالچ نہیں کرتے، جو بات صحیح ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں۔ چاہے یہ کسٹمر پولنگ کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے ہاں ہم یہ کریں گے، وہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ بتاتے ہیں، جو نہیں کر سکتے تو صاف بتاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ مطلب اس حوالے سے اسٹریٹ فارورڈ رویے آپ جی دیکھتے ہیں بیسیکلی؟ الحمدللہ، بالکل زبردست۔ ایسا ہمیں بتائیے گا کیونکہ آپ ہماری کمیونٹی کے سیگمنٹ ممبر ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ آپ ہماری کمیونٹی کے سر کا تاج ہے خاص طور پر ہڈرسفیلڈ میں، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ آتے ہیں اور اس حصول کے لیے وہ اپنا گھر بار تک بیچ دیتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا بالکل جائز ہے یا انہیں کوئی اور آپشن چوز کرنی چاہیے؟ نہیں، یہاں ہمارے پاس بھی بہت بچے بچیاں آتے ہیں، جاب کے لیے پوچھتے ہیں، بہت ان کے حالات کمزور ہیں، رہائش کا بڑا مسئلہ ہے، فیسیں اتنی بننی ہے یونیورسٹی کی، پھر وہ کئی تو ہمیں اتنے پتہ چلا ہے ہمارے پاس کام بھی کر گئے ہیں، وہ پڑھائی چھوڑ گئے اور ایلیگل ہو گئے، وہ چھپ کر رہ رہے ہیں، تو کہ بھی ہم نے اتنا خرچہ کیا اب ہم وہ پورا کریں یا فیسیں دیں، تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھی جو اتنا پیسہ خرچ کر کے آنا وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ آئے، جو نہیں افورڈ کرتا یہاں کام بھی کرنا ہے اور اس کو کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو بہتر ہے کہ وہ پیسے جو یہاں پہ لگا کے آنے وہ اپنے ملک میں بزنس کریں۔ جی ہاں، وہ پیسے ہیں وہاں، جو پڑھائی ہے وہ وہاں پاکستان میں بھی پڑھائی ہے، اچھے اچھے اسکول ہیں، کالجیں ہیں، یونیورسٹی ہیں، وہاں وہ فیس دے دے اور یہاں کی فیس سے کئی گنا کم ہے، تو وہاں پڑھ دے کر وہاں پڑھ لیں۔ یہاں آنا نہیں چاہیے، یہاں بہت ہم نے تو بہت حالات خراب دیکھے ہیں۔ رات کو کہیں آفسوں میں سوتے ہیں لوگوں کے، پھر دن کو بڑا بہت کچن میں سو رہے ہیں، کچن میں سو رہے ہیں، رات دن کہہ رہے کام ہے، 2 جابیں کرتے ہیں، پڑھنا کیسے ہے؟ پھر اتنی فیسیں بھی دے رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہم پڑھنے آئے ہیں، پھر 2 جابیں ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ بہت مشکل ہے۔ اور ہم نے تو بہت دیکھے، یہ نہیں 1-2، ہمارے پاس اتنے لوگ آتے ہیں، پھر وہ کام بھی ہم دیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کام جب ہم دیتے ہیں ان کا پھر کام میں دھیان نہیں رہتا، وہ دوسری جاب پر چکر میں ہوتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، پھر اس لیے ہم نے تو کام بھی دینا ایسے لوگوں کو بند کیا ہے کہ ہمارے کام پر اثر پڑا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ٹائرڈنس بھی ہوتی ہے، انہیں تھکن بھی ہوتی ہے، ڈپریشن الگ ہوتا ہے، تو وہ فوکس نہیں کر پاتے کسی ایک کام پہ۔ اب دوسرا ایک یہ ورک پرمٹ والا چکر چلا ہوا ہے، وہ ڈپینڈنٹ بن کے آ رہے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی سنبھالنا، وہ کرنا، تو وہ ان کی سب فوکس یہ ہے کہ بھی ہم پیسے کس طرح کمائیں۔ یہ اتنی محنت اگر پاکستان میں کریں، میرا خیال اس سے ہماری مسلم بزنس کمیونٹی میں جو بردرہڈ اس کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے؟ ویسے ایسے ہی آپس میں میٹنگیں کر مل جل کر بات کریں۔ یہ جو وجہ ہے جو فلسطین کا، اس کو جیسے ہم نے کہا وہ کھیل نہیں ہونا چاہیے، وہ جو اس کو یہ میڈیا میں تو بہت اب کم شو کر رہے ہیں سب کچھ، لیکن بہت ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، جو ہمارے اختیار میں ہے وہ کر سکتے ہیں، باقی قانون ہاتھ میں لینا، یہ کرنا، توڑ پھوڑ کرنی، وہ تو کوئی بھی ملک اس کو نہیں پسند کرتا، لیکن اپنا وہ جو پروٹیسٹ ہوا ہے وہ
पीसफुल प्रोटेस्ट करें जितना भी कर सकें। जी बिल्कुल, मतलब अंधेरे को कोसने के बजाय अपने हिस्से का दिया जलाना चाहिए। जी हाँ। जी बिल्कुल। आज सब हमारे चैनल के तहत से पूरी दुनिया में मौजूद मुस्लिम बिजनेस कम्युनिटी आपको वॉच कर रही है, तो हम चाहेंगे कि एज अ सेल्फ मेड बिजनेसमैन आप उनको मशवरा दें कि कैसे कोई भी कारोबार करके उसमें कामयाबी हासिल की जा सकती है। बस कारोबार में दिल लगाकर काम करें और इखलास और ईमानदारी से काम करें, ये है, झूठ ना बोलें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने इतनी मुझे तवक्को थी शायद कोई लंबा जवाब है, लेकिन आपने पूरा दरिया कूजे में समेट दिया है। और ये बिल्कुल यही लब्बे लबाब है कि कोई भी अगर कारोबार करना है तो उसमें यही बेसिक चीज़ है कि अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो उसमें अल्लाह भी इज्जत देते हैं और उसमें बरकत मिलती है। तो आपने देखा हमारे साथ हाजी हाफिज मंसूर साहब मौजूद थे, सलाम ट्रैवल सामने